السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ میں ہوں آپ کا میزبان مقصود گوپال۔ جیسا کہ ہر اتوار کو ایک نئے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری آواز کلیئر آتی ہے تو آپ لائک کریں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کہ آپ لائک کر کے مجھے بتائیں کہ میری آواز آپ کے پاس صاف آ رہی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم لوگ اپنا پروگرام سٹارٹ کریں۔ دوستو کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ یقین ہے آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مقصود گوپال۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دوستو کہ جیسا کہ ہر اتوار کو ہم اپنا پروگرام لائیو چلاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، لیکن میں نے ان کو صاف لفظوں میں پچھلے پروگرام میں بولا تھا کہ یہ میرا شوق ہے۔ آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ لائک کریں، ضرور تھوڑی ہے کہ آپ لائک کریں۔ اگر 100 لوگوں کو صحیح نہیں لگے گا، 50 لوگوں کو صحیح لگے گا تو لائک کریں گے۔ مجھے لائک وغیرہ، اگر میرے جو دوست ہیں، میرے چاہنے والے ہیں تو مجھے لائک کرتے ہیں، باقی جو نہیں کرنے والے وہ نہ کریں، مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے۔ ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک انداز ہے، اپنی ایک بات ہے، اپنے ایک الگ حساب ہوتا ہے لوگوں کا، جیسا اپنا سوچ، اپنا حساب ہر کسی کی مرضی ہوتی ہے۔ دوستو میں آپ کے پاس آپ کو ہر اتوار کو آپ کے پروگرام میں شامل ہوتا ہوں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کچھ چینج ہوتی ہوئی جا رہی ہے، ماحول چینج ہوتا جا رہا ہے، اسلام کے طرف کم ہے اور کافی ایسی نئی چیزیں آ گئی جس کے پیچھے لوگ زیادہ ہیں اور اسلام سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزوں کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ آپ وہ راستہ چھوڑ کے اور آپ دوسرے راستوں پہ نکل پڑے ہیں۔ ہمیں عزت دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، شہرت دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، ہر چیز دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور ہم وہی راستہ چھوڑ کے اور غلط راستوں پر آ جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ سب کچھ آنکھوں کا دکھا ہوا ہوتا ہے، جو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہی ہے، سامنے ہے جو وہی ہے، لیکن میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ چلو جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے سو ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ یہ جو چیز بول رہے ہیں کیا میرے سامنے ہے وہی ہے سب کچھ؟
لیکن کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے۔ مطلب بات سیدھی سی وہی لفظوں پہ آتی ہے کہ انسان اپنے ایمان ہر چیز چھوڑ چکا ہے۔ تو دوستو کہ ہمیشہ انسان کو اپنی ایک ایسی سوچ میں چلا جائے جو اس کی پہلے زندگی کیا تھی، اب زندگی میں 100% کہتا ہوں خدا کا خوف لوگوں سے نکل چکا ہے۔ تو دوستو یہ اصل میں کیا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو مطلب آج کل کسی کو سچ بولنا تو ایک عجیب چیز ہو گئی ہے۔ کوئی کہاں سے ٹپک پڑتا ہے، کوئی کہاں سے ٹپک پڑتا ہے، کوئی کہاں سے ٹپک پڑتا ہے۔ مطلب آج کے دور میں جو ہے، آج کا سسٹم، آج کا دور، آج کا سسٹم، جو سچ بولے گا، جیسے میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ سچ بولنے والا تو ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ کی اگر بنیاد پہ آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں، کھڑی کرتے جائیں، لیکن جب وہ دن آئے گا تو وہی جس کا بنیاد نہیں ہے وہ ایک جھٹکے سے نیچے آ جائے گی۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ الحمدللہ مسلمان ہوں۔ مجھے جس نے یہ شہرت دی ہے، جس نے مجھے اس مقام میں پہنچایا، وہ اللہ کی ذات پہنچانے والی ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہے نہیں سمجھتے، لیکن جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور 5 وقت نماز پڑھو۔ تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی چیز ہمیشہ لے کر نہیں جاتا قبر میں۔ تو دوستو کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ میری کافی سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہاری ویڈیو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے کہ کون دیکھے گا؟ بھائی جس کو دیکھنی ہے وہ دیکھے، جس کو اگر نہیں دیکھنی ہے تو وہ نہیں دیکھے، کیونکہ میری ہر اتوار کو میں تو لائیو ویڈیو آتا ہوں، رات کو 10:30 بجے آتا ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کیونکہ لائٹ کا سسٹم آج کل بہت ہر جگہ پہ عجیب سا چل رہا ہے، تو میں نے آج کہا کہ آج ہی جو پروگرام ہے دن میں ہی چلایا جائے، رات کو 10 بجے پتہ نہیں کہ لائٹ ہو یا نہ ہو۔ کہ آج کل کے دور میں جو میں آپ کے ابھی سیدھے سے باتوں میں آ رہا ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے کہ 5 بھائی اگر مل کے ساتھ میں جائیں گے تو لوگ بولیں گے بھائی کچھ کوئی بات ہے کہ یہ 5 بھائی ساتھ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، سیٹنگ ہونی چاہیے۔ آج کل لوگ ایک جلن، نفرت سینے میں چلا کے گھومتے رہتے ہیں، الٹا سیدھا بولنا، یہ کرنا وہ کرنا فیشن ہو گیا ہے۔ پر میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی کسی کو بھی غلط بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ خدا را کسی کو اگر برا ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں نا تو اس کو یہ نہیں بولے کہ آپ برے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ رب کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پہ لائے ہیں تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ چلنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ باقی یہ دنیا داری، یہ پیسہ، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے کچھ بھی نہیں کام آئیں گے ہم لوگوں کو۔ میرے دوستو میں نے دیکھا ہے لوگ بھائی شادیوں میں، پارٹیوں میں اتنا پیسہ اڑاتے ہیں، اتنا پیسہ اڑاتے ہیں، حد سے زیادہ اڑاتے ہیں، لیکن کسی کی ہیلپ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہی بات آ گئی، دکھاوا،
جو کہتے ہیں جیسے کہ جو دکھے گا وہ بکے گا. تو وہی بات ہو گئی کہ آج کل کے دور میں کوئی یہ لوگ نہیں ہیں, کوئی سوچنے والا نہیں ہے کہ یار کسی کی جا کے ہیلپ کریں یا کسی کی کوئی مدد کریں. نہیں, بس صرف فوٹو بنانا, وہاں پہ وہ کچھ کرنا, وہاں پہ وہ فوٹو بنانا. اگر آپ حقیقت میں بھی کوئی کام کریں گے تو لوگوں کو جھوٹ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں. تو کچھ ایسا کریں کہ لوگ مانیں اور لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. کسی کے بارے میں جو لوگ برا سوچتے ہیں, برا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اسی بندے کا حساب برابر ہو جاتا ہے. مجھ پہ بہت سارے, سیدھے سے لفظوں میں بول رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ الٹا سیدھا بولتے ہیں اور میں ان کو سمجھ چکا ہوں, جانتا ہوں کہ یہ بندہ کیسا ہے, پاؤں سے لے کر سر تک جانتا ہوں کہ یہ بندہ کیسا ہے, لیکن میں اس کو بولتا نہیں, صرف اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہوں. ہاں یہ ضرور بولتا ہوں کہ یا اللہ یہ بندہ جو اتنا فخر کر رہا ہے کہ اس کو اس اوقات تھی, اس کو یا اللہ اسی اوقات میں لاؤ. کیونکہ دیکھو ایک انسان, مزدور طبقہ جتنا بھی مزدور طبقہ ہے, جو بیچارہ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اور کیا میں بولوں کہ آج کل مطلب کہ سیدھے سے لفظوں میں بولا جائے کہ آج کل انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کام کی ویلیو ہے. جس دن انسان کی ویلیو ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسی دن اس بندے پہ جو ہے کہ رحمت برسائے گا. اور آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو, وہ کام کیا, 100 کام کرو, ایک کام نہیں کیا تو وہ 100 کام سارے ادھر کے ادھر ہو گئے. تو دوستو کہ یہ ساری چیزیں, گاڑی بنگلے, ساری چیزیں آنے جانے والی ہیں, کسی کا دل نہیں دکھایا کریں. خدا کا خوف رکھیں دل میں, 5 وقت نماز پڑھیں, کسی غریب کا دل نہیں دکھائیں. کیونکہ آپ کو ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ کسی کا دل دکھانا اور اس بندے کی دل سے جو آہ نکلتی, اللہ تعالیٰ کو اسی وقت وہی آواز پہنچ جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے میرے غریب بندے کو جو تڑپانے والا ہے, پہلے ہی میرا اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے, اس کی آواز کو. بھلے چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے, مطلب آج کل صرف کسی کا دل دکھانا, الٹا سیدھا بولنا. میں ایک آپ کو اچھا کام کر کے دے رہا ہوں تو مجھے کوئی آ کے بیچ میں بولے گا کہ بھائی یار یہ چھوڑ دو, دفع کرو, نوکروں کو اوپر پہ چڑھا رہے ہو, یار چھوڑو, نوکر کو پیچھے کرو, نوکر تو نوکر ہوتا ہے. لیکن نوکر بھی تو انسان ہے یار. اگر نوکر نہیں ہوتے تو آپ کی یہ ساری چیزیں گھر کی کون کرتا؟ آپ کرتے. اگر آپ کرتے تو آپ کماتے کیا, کھاتے کیا؟ اگر آپ دن رات ماشاءاللہ آپ کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں تو آپ اپنے گھروں میں بزی رہتے تو کماتے کیا؟ تو جیسے میں نے بولا کہ بنیاد اگر مضبوط ہوتی ہے نا تو وہ بنیاد مضبوط ہی رہتی ہے. اگر آپ اس مزدور کا اپنے حساب سے صحیح طریقے سے خیال رکھیں گے اور اس کی عزت کریں گے تو ہمیشہ اچھا رہے گا, اچھا سلوک کرے گا, اچھا کام کرے گا. آج کل فیشن ہو گیا ہے ٹوک, جس کے خلاف میں بہت 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 شدید خلاف لفظوں میں, الفاظوں میں بول رہا ہوں کہ آج کل ٹوک سب سے زیادہ ہو گئی ہے. اور ٹوکنے والے, خدا کی قسم اگر سوچا جائے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ٹوکنے والے ہیں,
क्या समझते कि हम लोग कुछ नहीं जानते? हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं। हर बंदा हर चीज़ जानता है, लेकिन उसको अपनी मजबूरियां जो है ना आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन चलते चलते वो दोस्त जरूर आता है कि आखिर वो से के इतना से के मतलब पागल हो जाता है। फिर वो बंदा उनके सामने नहीं तो बाद में बोल देता है। तो इंसान को हमेशा ये सोचना चाहिए कि किसी का आगे वाले को बुरा वाला नहीं बोला जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई आजकल के दौर में जो है कोई किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा। मैं तो वही बोलूँगा कि भाई डरना है तो अल्लाह की ज़ात से डरो। इंसान से क्या डरना है? इंसान क्या कर लेगा? चलो हम लोग, मुझे मारेगा, कल उसको हिसाब किताब तो देना होगा, क्या नहीं देना होगा? आपको क्या पता है कि मेरे बच्चे कितने हैं, मेरे घर के हालात क्या है, मेरे कैसे सिस्टम है? आपको कुछ पता नहीं, आप मुझे मार देते हैं। लेकिन उनके बच्चों, मेरे बच्चों की, मेरे घर वालों की बद्दुआएं अल्लाह ताला की ज़ात देखने वाली है। तो आप खुद बताएं, कैसे मेरे जैसे काफ़ी सारे नौजवान हैं जो बेचारे मारे जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा ये ख्याल किया करेंगे, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। किसी को ये नहीं बोला जाए कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। खास तौर पे अपने बुजुर्गों की और आपके घर पे काम करने वालों के, आपके मतलब जितने भी मुलाजिम हैं, आपके बड़े हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, उनका ख्याल रखें। किसी को बुरा नहीं बोला जाता कि भाई फलाने तुम ये हो, ये हो। मैंने देखा एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा आगे बीच में बोलता है कि भाई चलो छोड़ दो। अरे भाई कौन सा तुम्हारे घर से जाता है, एक बंदा किसी की हेल्प कर रहा है तो बीच में क्यों टपक पड़ते हो? क्या खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? एक बंदा किसी को कोई किसी चीज की हेल्प कर रहा है और बीच में आके आप टपकते हैं, बोल देंगे भाई नहीं। चलो ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ तुम करो कुछ वो करे, मतलब बातों को बना के। क्या आगे वाला चूतिया नहीं समझता? मेरे भाई हर चीज हर बंदा समझता है, लेकिन वो क्या है, एक इंसान की जो मजबूरी होती है ना, वो मजबूरी इंसान को परेशान कर देती है। लेकिन आप लोग उससे मजबूरी का फायदा जो लेते हैं और बाद में आप खुद सोचें कि ऐसे ऐसे मसले आए हैं आपके ऊपर, याद है कुछ? याद करो कि ऐसे ऐसे मसले आ जाते हैं जो आप परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि भाई हाँ मैं आ गया, मैं अल्लाह हूं, मैं आपको लाठी मार रहा हूं, आपको इस काम की सजा मैं दे रहा हूं। नहीं, तो अल्लाह की लाठी जो है बिल्कुल बेआवाज है। खुदा का खौफ निकल गया लोगों से, दिल से बिल्कुल हर चीज खत्म कर दी है लोगों ने। तो इतना जुल्म दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। मजदूर को हमेशा पीछे किया जा रहा है। अगर ये मजदूर तबका नहीं होता, कि मुझे आप बताएं कि ये सिस्टम कैसे चलता? एक बड़े लोग तो बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला उनको और दे, वो तो खुद तो काम नहीं करते, वही गरीब काम करेगा, अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाएगा, आप उनका साथ देंगे, दुआएं उसकी लेंगे आप, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला, देखो आप 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हैं, और जितना जितना हो सके कि खुदारा किसी का दिल ना दुखाएं, मोहब्बतें बांटें रिश्तेदारों में, पड़ोसियों से, दोस्तों से, मुलाजमों से। मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कोई मुंह पे आपके तो नहीं बोलेगा कि आप ऐसे हो, आप मेरा दिल दुखा रहे हैं, लेकिन उस बंदे के दिल से आप नहीं पूछते कि उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी। आपने कभी सोचा ही नहीं है। आप बस ऐसे बाजू खोल के आए, ऐसे बाजू खोल के चले गए,
اس کو بول دیا. یہ آپ نے سوچا کہ اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ہاں مذاق اڑانا تو بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے. مذاق اڑانا کے لیے دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. آج کل مذاق اڑانا بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا ہے کہ بھائی فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ مزدور ایک بندہ ہے جو ہم لوگوں کے پاس کام کرتا ہے، اتنا کام کرتا ہے، حد سے زیادہ کرتا ہے، مطلب احساس مر چکا ہے. غریب کا کوئی احساس کرنے والا نہیں ہے آج کے دور میں. اگر غریب کا آپ احساس کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہوگا. مزدور بیچارے اپنے گھر چھوڑ کے سعودیہ، دبئی، مطلب مختلف شہروں میں پاکستان سے باہر بھی جاتے. کیوں جاتے ہیں؟ اپنے بچوں سے کون دور رہنا چاہتا ہے یار؟ کس لیے؟ سب سے امیر ملک ہمارا پاکستان ہے اور سب سے غریب ملک بھی ہمارا پاکستان ہے. ہمارے پاکستان کے لوگ بیچارے باہر چلے جاتے ہیں، 3 4 سال، 5 سال باہر چلے جاتے ہیں. جب وہ گھر واپس آتے تو ان کو اپنے بچے نہیں پہچانتے، کیونکہ وہ پیٹ میں ہوتے، وہ بیچارہ باہر کمانے چلا جاتا ہے، بعد میں آتا ہے تو اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری مشکلیں ہم پاکستانیوں کے لیے اور غریبوں کے لیے کیوں ہیں؟ آخر کب وہ دن آئے گا کہ غریب طبقہ جو ہے، باتیں کرنے والے تو بہت ہیں کہ بھائی غریب طبقے کو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. تقریباً جب سے میں نے مطلب سمجھدار ہوا ہوں، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی آگے غریب بندہ، غریب طبقہ آگے بڑھا ہے. جس کو جہاں پہ دیکھا ہے وہیں پہ 22 سال سے 23 سال سے پڑا ہوا ہے. کہاں بڑھا ہوا ہے؟ ادھر ہی پڑا ہوا ہے. تو دوستو، میں ہر کسی کو جو اوپر کے لیول پہ ہیں، اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے ان کو، 5 آنگلیں برابر نہیں ہوتی، کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ غریبوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں. اور کچھ اپنے ہو کے بھی غیروں جیسے کام کرتے ہیں. آج کے محکمے میں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایک کسی دفتر میں یا کسی گھر میں یا کسی ایسے محکمے میں اگر کوئی، یہ میں نہیں کہتا کہ بھائی ہر سندھی میں ہے، مہاجر میں ہے، پٹھان میں ہے، اردو بولنے والے، مطلب ہر کسی میں ہے. جو بھی، اب میں سندھی ہوں تو اگر میرے دفتر میں کوئی سندھی ہوگا تو میں بولوں گا کہ یہ سندھی ہے، میں اس کو الٹا سیدھا بولتا رہوں گا، اس کا خیال نہیں رکھوں گا. اگر میں پٹھان ہوں تو میرا پٹھان ہوگا، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا. اگر میں مہاجر ہوں تو اس کا خیال نہیں رکھوں گا. بھائی خدا کا خوف کرو. آخر آپ اللہ تعالیٰ کے ایک مسلمان لوگ ہیں، سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ خدا کا خوف آپ لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے. نہیں ہے آپ کے دلوں میں کوئی بھی خوف. عیاشیوں میں گھوم رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہو، کتنے اڑاتے ہو. کبھی کسی کے گھر پہ جا کے، غریب کے گھر پہ جا کے دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں کیا چولہا جلا ہے یا نہیں جلا؟ بس ہنسنا، بولنا، کرنا، یہ کرنا وہ تو سب کسی کو آتا ہے. بھائیو خدا کی قسم، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بیچارے ایک ٹائم کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں.
اور کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں، خدا کی قسم میرے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ایسے کھانے پھینکتے ہیں. سوچتا ہوں کہ یار دیکھو، کچھ لوگ بیچارے ایک ٹائم کے لیے پریشان ہوتے ہیں کھانے کے لیے، اور لوگ دیکھو کیسے پھینک رہے ہیں. اگر پھینکنے کی وجہ پہ آپ کچھ کریں کہ وہی کھانا جا کے کسی غریبوں میں بانٹ دے، تو دیکھو آپ مجھے یا عوام کو یا سامنے والے کو نہیں دکھاؤ. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے نا. آپ چپکے دے کے آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن رب کی ذات دیکھنے والی ہے. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلانا بھی دیکھے، میں اگر دیتا ہوں تو فلانا بھی دیکھے، یہ بھی دیکھے، وہ بھی دیکھے، وہ بھی دیکھے، وہ بھی دیکھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ تو وہی دیکھے گا بھائی، اس ہاتھ سے لیتے ہو دیتے ہو تو اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس ہاتھ نے کیا دیا ہے. تو دوستو میں زیادہ ٹائم آپ سے نہیں لیتا، میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ کافی سارے دوستوں کو بہت تکلیف ہوئی، بہت ساری تکلیف ہوئی کہ بھائی ویوز نہیں آ رہے، یہ نہیں آ رہے، وہ نہیں آ رہے. بھائی مجھے آپ کی ایک لائک نہیں کرتے ہو کوئی بات نہیں، لیکن میرے چاہنے والے، میرے دوست، میرے عزیز جو لائک کرنے والے ہوتے ہیں وہ لائک کرتے ہیں. اگر آپ ایک بندہ لائک نہیں کرتے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میرا جو پروگرام ہوتا ہے کسی کو الٹا سیدھا نہیں بولنا ہوتا ہے. میرا ہوتا ہے بس سمپل سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ غریب کا ہمیشہ خیال رکھا جائے، غریب کی ہیلپ کی جائے. اور اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ تو لائیو کرتا ہے 20-20 منٹ کی، 30-30 منٹ کی. کروں گا بھائی، کیوں نہیں کروں گا. اگر میں غریبوں کی ہیلپ کے لیے بات کرتا ہوں، میں نہیں یہ چاہتا کہ بھائی مجھے دو. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کی ہیلپ کریں. کافی سارے نوجوان پڑھے لکھے جو ہیں، جو بیچارے آج بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ ان کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی سپورٹ ہے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. اگر میری کوئی سپورٹ نہیں ہے تو میں پستا رہوں گا. کیوں؟ مجھے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا ہی آسرا ہے، کسی انسان کا آسرا نہیں کہ مجھے انسان وہاں سے وہاں. انسان تو ایک ذریعہ ہوتا ہے، باقی سب کچھ کرنے والی رب کی ذات ہوتی ہے. تو میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو بھی برا، چاہے سیاستدان ہو، چاہے کوئی آفیسر بندہ ہو، چاہے کوئی ہو، کسی کو بھی الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہیے، اور حق بھی نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا میں دیکھو ہر کسی کو الٹا سیدھا بولنا، کارٹون بنانا، یہ کرنا وہ کرنا. کیوں بھائی؟ کس لیے کرتے ہو؟ آپ کا دل چاہتا ہے آپ ویڈیو بنا لو، جیسے میرا دل چاہتا ہے میں کھل کے ویڈیو بنا لیتا ہوں، لائیو آ جاتا ہوں. کہ کسی کو برا نہیں کہتے. کیا پتا کہ بھائی وہ صحیح اور میں غلط ہوں، یا بھائی میں صحیح ہوں وہ غلط ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی بس پتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. باقی یہ مذاق اڑانا کہ بھائی فلانے کے تو اتنے دوست ہیں، فلانے کو اتنے لائک کرنے والے ہیں. بھائی میرے جو دوست مقصود گوپانگ کے ہیں، دوست جو ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ لائک کرنے والے ہوں گے تو لائک کریں گے. باقی 3-4 بندے بولنے سے لائک نہیں اگر آتے تو آپ کی مرضی، آپ نہیں کریں لائک. مجھے جو لائک کرنے والے ہوں گے لائک کریں گے. اور جب تک میں پروگرام کروں گا تو ہر پروگرام میں یہی کروں گا، یہی کہوں گا کہ غریب ایک مظلوم ہے.
غریب کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر آگے والا غریب کی مدد کر رہا ہے تو پیچھے والے کو حق نہیں ہے کہ آگے والے کو بولے کہ بھائی یہ باتیں یہ ہے، یہ باتیں یہ ہیں، کہ آگے دینے والے کا بھی دل اٹھ جائے کہ بھائی میں اس کو نہیں دوں. کیونکہ آج کل تقریباً یہ دور چل رہا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ بولتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں. لیکن بولتا ہے، ٹائم آنے پہ وہ بندہ بولتا ہے. پہلے تو نہیں بولتا، جب ٹائم آتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے کہ فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، فلانا ایسا تھا. آج کل کوئی کسی سے نہیں ڈرتا. رب کی ذات، اگر رب کی ذات پہ بھروسہ ہے تو اللہ کی ذات سے ڈرو، انسان سے مت ڈرو. غریبوں کے حق کے لیے لڑو، کسی کے ساتھ برا نہیں کرو. ارے یار، کسی کو الٹا سیدھا نہیں بولا کرو کہ یار یہ ایسا کرتا ہے، یار یہ ایسا کرتا ہے، یار یہ ایسا ہے، یار ایسا ہے. ایسا نہیں کیا کرو. سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. نہیں، خدا کا خوف کرو. دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں آیا ہوں اور میں نے یہ عذاب بھیجے. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو بیماری آ رہی ہیں، یہ بارشیں آ رہی ہیں، یا یہ فلانی چیزیں آ رہی ہیں، یہ زلزلے، طوفان، یہ جتنی ساری آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دکھا رہا ہے. اور ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رب کی ذات یہ ہمیں دکھا رہی ہے، لیکن ہم نہ سمجھیں. ہم لوگ اپنی عیاشیوں میں گم ہیں. رات 12 بجے کے بعد نکلتے ہیں، پوری رات باہر گزارتے ہیں، اور پھر 4-5 بجے گھر آتے ہیں، پورا سارا دن گزار لیتے ہیں سونے میں. کہ کسی کی دل نہ دکھائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں. اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کو الٹا سیدھا نہیں بولا جاتا. ہر کسی کی مرضی ہے، رب کی ذات فیصلہ کرنے والی ہے، وہی کرے گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے جو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری ویڈیو بہت ہے، لائیو کون اتنی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. نہیں کرے لائک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جو لائک کرنے والا ہوگا، میرا دوست، میرا عزیز، مجھے لائک کرے گا. آپ نے جو بولا ہے کہ ہم لوگ آپ کو لائک نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لائک کرنے والا ہوگا وہ کرے گا. لیکن میں غریبوں کے حق میں بات کرتا رہوں گا. اور پھر لائک ملے یا نہ ملے، لیکن میں یہ بولوں گا کہ بھائی غریب کا حق ہے، غریب کو دیا جائے. اور غریب کو خیال رکھا جائے کہ ہمارے جتنے پاکستانی بھائی جو پاکستان سے باہر کما رہے ہیں، کہ ہم ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو باہر رہتے ہیں. السلام علیکم امجد بھائی، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں جی، سوری. تو جو پاکستان سے باہر ہے لوگ، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں سے کتنا دور ہے. میرے دوست امجد بھائی، میرے بڑے بھائی لائن پہ ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ بچے، مجھے ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچے ساتھ میں ہو تو بہت اچھی بات ہے. کریکٹ بات بولتے ہیں. بالکل، مجھے یہ بات اسی دن جب اس نے بولی مجھے بہت اچھی لگی کہ لوگ جو باہر جاتے، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، 20,000 25,000 کی سیلری کے لیے باہر جاتے ہیں، اگر وہ اپنے گاؤں میں کھیتی باڑی کریں گے ایمان سے، لیکن ایمان سے کریں گے، سچے دل سے کریں گے، تو 20 سے 25,000 سے زیادہ کمائیں گے. لیکن اپنے بچوں کے ساتھ تو رہیں گے. بے ایمانی کا پیسہ کتنا چلے گا؟ آپ 3 کروڑ کمائیں گے، خدا کی قسم اگلے دن آپ کے 4 کروڑ جائیں گے. تو دوستو، کسی کی دل آزاری نہیں کیا کرو. ہمیشہ کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا. میری ویڈیوز بہت لمبی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں بناؤں گا یار، مجھے شوق ہے. اور کیونکہ یہ میری جو بھی ویڈیوز فیس بک پہ ہوتی ہیں وہ مقصود گوپانگ کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے وہیں پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو دوستو، ہمیشہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ہر کسی بندے کی دل جو ہے وہ یہ نہیں کہ امجد بھائی کی طرح شیر دل ہے، کوئی کمزور بھی دل ہو سکتا ہے میری طرح. تو دوستو، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ہمیشہ
ہمیشہ انسان جو نیت صاف رکھے گا وہ انسان تیرتا رہے گا. رب کی ذات پہ بھروسہ رکھے. اللہ کسی کے بارے میں برا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی آپ کا برا کر دے گا. تو دوستو کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. میں نے دیکھا, میں نے آپ کو جیسے کہا نا کہ ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کو آنکھ مار رہا ہے کہ بھائی یہ کام چھوڑ دو. تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یار. کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے, دوسرا روکتا ہے بھائی اس کو چھوڑو. لیکن یار اگر ایک غریب کی آپ ہیلپ کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. آپ خدا پاک کی قسم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ پڑھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں, میں یقین سے کہتا ہوں, میں نے کلمہ پڑھ کے آپ کو بات بولی ہے, میں لائیو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اگر میں 10 روپے کس فقیر کو دیتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے اس جگہ پہ 100 روپے جیب میں آتا ہے. تو دوستو کہ ہمیشہ اگر نیت صاف رکھو گے, کسی کے لیے اچھا سوچو گے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے اور غریبوں کی ہیلپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. جن دوستوں نے میرا پروگرام دیکھا بہت بہت بڑی مہربانی ان کی. اور انشاءاللہ پھر سنڈے کو ملیں گے, آپ کے پروگرام میں آئیں گے, کیونکہ آج کل تقریباً دن میں ہم لوگ پروگرام شروع کر دیتے ہیں, رات کو 10:30 بجے پہلے شروع کرتے تھے, اب بھی جلدی کر دیتے ہیں پروگرام شروع. امجد بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت کچھ لکھا, آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں. جیسا کہ میرے سندھی بھائی جو بھی ہیں, میں خود سندھی ہوں, جو آپ یہ بندہ دیکھ رہے ہیں یہ پٹھان ہے امجد بھائی. لیکن خدا کی قسم میں ان اپنے سندھی بھائیوں کو, جو ہر سندھی بھائی ہے اس کو یہ میسج دوں گا کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کہ آپ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پٹھان ہے, یہ مہاجر ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, ایسا نہیں بولنا چاہیے. یہ ایک پٹھان ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم نیت صاف بندہ ہے. تو کسی کو آپ بنا بولے بنا دیکھے برا بولتے ہیں, آپ اپنی پیٹھ پیچھے نہیں دیکھتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لڑانے کے لیے کی جاتی ہیں, لیکن محبت جو ہوتی ہے نا وہ ذات سے محبت نہیں ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے دل سے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پٹھان ہے, میں سندھی ہوں, لیکن جب یہ بندہ آتا ہے میری اتنی عزت کرتا ہوں, اور میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں, کیونکہ بڑے ہیں, میں ان کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں. تو مطلب یہ زبان کی باتیں جو یہ کرنا وہ کرنا بھائی, لیکن وہی زبان کلمہ پڑھنے والے ہیں, سب مسلمان ہیں. اور لڑائیاں مت کرواؤ, اللہ تعالیٰ کا نام لو اور رب کی ذات سے ڈرو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اگر کسی کی میری باتیں بری لگی ہوں تو پلیز خدا را مجھے معاف کر دینا, کیونکہ میں تو کسی کو کبھی کسی نشانہ نہیں بناتا. میں تو ایسے ہی بس دل کا شوق ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے لائیو آتا ہوں. لیکن میں یہ پھر بھی آپ کو ایک میسج دوں گا کہ اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو, اور خاص طور پہ مزدوروں کو تکلیف نہ دے تو اچھا ہے. کیونکہ جو مزدور آپ کے پاس کام کرتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تھینک یو امجد بھائی. کیا ہے کیا نہیں ہے وہ مزدور بھی جانتا ہے. تو کسی مزدور کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اگر آپ کے پاس جتنا ہو سکتا ہے اتنی ہیلپ کرو, اگر نہیں ہوتی تو کسی کو برا مت بولو. اور یہ جو زبان کی بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ لوگوں کو مت لڑاؤ زبان کی بات پہ کہ بھائی یہ اردو بولنے والا ہے, یہ سندھی ہے, یہ سب کچھ چھوڑ دو خدا کے واسطے. اور جو سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پیار محبت کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں کتنی بیماریاں آفتیں ہمارے پاکستان میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحم اور کرم میں رکھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں, کیوں کسی کے ایک مطلب کوئی بھی ایک بندہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہم کو جلن ہو رہی ہے کہ بھائی یہ بندہ آگے بڑھ رہا ہے, اس بندے نے یہ لیا اور اس بندے نے وہ لیا, کیوں لیا, کس لیے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے.
السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ جس دوستوں نے میرا پروگرام دیکھا بہت بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو سوری، اور میں اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن وہی بولوں گا کہ غریب کا دل دکھانا نہیں چاہیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔